بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے۔ یاد رکھیں یہ جملہ بے حد مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ اسی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مرغا اور اسی طرح جو ہے گدھا اور کتا جو ہے گھر کی دیکھ بھال کے لیے پالا ہوا تھا، اور جنگل کے اندر جو ہے اس نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ تو لہٰذا مرغا جو ہے وہ صبح جو ہے اذان دے کر جو ہے اسے نماز کے لیے بیدار کرتا، گدھے پر یہ جو ہے اپنا سامان وغیرہ لے کر آ جاتا، اور کتا گھر کی باہر سے جو ہے دیکھ بھال کیا کرتا۔ اب یہ شخص جو ہے اس کا مرغے کو جو ہے لومڑی نے کھا لیا۔ اب گھر والے بے حد پریشان ہوئے، گھر والے ٹینشن لینے لگے۔ تو اس شخص نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو لہٰذا اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اسی طرح گدھے پر جو ہے باقاعدہ حملہ کیا گیا، اور گدھے کو جو ہے چیر پھاڑ دیا بھیڑیے نے۔ اب گھر والے بے حد پریشان ہوئے، لیکن اس کا یہی جملہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یہی ہمارے حق میں کیا عجب بہتر ہو۔ اسی طرح کتا، اس کا انتقال ہو گیا، کتا بھی جو ہے وہ مر گیا۔ تو لہٰذا اب گھر والے یہی کہنے لگے، پریشان ہوئے، تو لہٰذا اس کا یہی جملہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کچھ دنوں بعد رات میں جو ہے باقاعدہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا لوگوں پر، اور جن کے گھروں کے اندر جانور تھے۔ اب رات کے ٹائم یہ حملہ کیا گیا۔ اب جن کے گھروں میں جانور تھے، جانوروں کی آوازوں سے جو ہے ڈاکو وہاں تک پہنچے، اور ان لوگوں کو بھی قید کر لیا، اور ان کے ساز و سامان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس شخص کے گھر کے اندر کوئی جانور نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھر کا پتہ نہ چل سکا، اور یہ لوگ محفوظ رہے۔ تو اس واقعے میں بتانا مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فعل پر راضی رہنا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں اس کے تینوں جانوروں کا انتقال ہوا، ان تینوں جانور جو ہے حادثے کا شکار ہوئے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے یہی گمان کیا اور یہی جملہ اپنی زبان سے نکالا، ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اب دیکھیں ہوا یہی کہ بہتری اس کے لیے کہ دوسروں کے گھروں کے اندر جانور تھے، اب جانوروں کی آوازوں کے ذریعے ڈاکو وہاں تک پہنچے، جانور بھی قید کر لیے، ان بندوں کو بھی قید کر لیا، ساز و سامان بھی لے لیا، لیکن اس شخص کے گھر میں کوئی جانور نہیں تھا جس کی آواز کی وجہ سے، یعنی جانور اگر ہوتا تو آواز کی وجہ سے وہاں تک ڈاکو پہنچ جاتے، لیکن کوئی جانور نہیں تھا، تو اس کا گھر محفوظ رہا، گھر والے محفوظ رہے۔ تو لہٰذا اس واقعے میں ہمارے لیے درس یہی ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ یاد رکھیں ہر مصیبت کے اوپر بڑی مصیبت ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہی سوچے کیا جب بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہو میں اس بڑی مصیبت سے محفوظ رہا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور بیان کروں، بالکل یہ مستند واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے بس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ اب جو ہے خاتون کو جو ہے بس والا آیا، اور خاتون کو اس بس میں نہ بٹھا سکا، وہ خاتون نہ بیٹھ سکی، دوسری بس میں پیچھے بیٹھی۔ تو اب آگے چل کر خاتون نے دیکھا جس بس میں بیٹھنا تھا وہ بس جو ہے باقاعدہ الٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان سلامت رکھنی تھی، انہیں اس حادثے سے بچانا تھا۔ تو دیکھیں کس طرح سبب بنا کہ وہ بس جلدی میں نکل گئی، دوسری بس میں یہ بیٹھی۔ تو بتانا مقصد یہ کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ چھوٹی کوئی مصیبت آئے تو ہم صبر کریں، اور یہی سوچیں کہ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس سے کوئی بڑی مصیبت آ سکتی تھی، اللہ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو اگر کانٹا چبھتا ہے اور مومن اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ
اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ حادثات پیش آنے ہیں، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آنی ہیں۔ جو میری مقدر میں پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں لکھی ہیں وہ میں نے ظاہر سی بات ہے فیض کرنی ہے، وہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ آئیں گی۔ اگر ہم بے صبری کر کے جو ہے جو ملنے والا ان مصیبتوں پر ثواب تھا، بے صبری کر کے کہیں ایسا نہ ہو اس ثواب کو جو ہمیں ملنے والا تھا اسے ضائع کر دیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر فعل، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو یہ نصیحت کی تھی کہ چچا آپ کے مقدر میں جتنی جو ہے آزمائش لکھی ہوئی ہے، یعنی دنیا والے جو ہے آپ کو اتنی ہی مصیبت، اتنا ہی ضرر پہنچا سکتے ہیں جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اسی طرح اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا فائدہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو جو آزمائشیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہماری مقدر میں لکھی ہوئی ہیں وہ آ کر رہیں گی۔ تو لہٰذا جب وہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں گی تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں یہی سوچیں یہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مصیبتوں، پریشانیوں پر جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، یا بعض لوگ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، معاذ اللہ کیا میرا ہی گھر ملا ہے پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، اللہ نے یہ کام کر کے ہم پر معاذ اللہ کیا ظلم کیا۔ تو اس طرح کے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، دین اسلام کو پڑھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں انبیاء علیہم السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، صحابہ پر، اولیاء پر، صحابیات پر آزمائشیں آئیں، اور ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کی نیک بندی اس آزمائش پر، اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا بے صبری، ناشکری سے ہم اپنی ذات کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کام میں، یہ جو کام ہمارے ساتھ ہوا، ہم یہی سوچیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔